ہماری ریاست میں جو بھی اندیخے خدا کی عبادت کرے اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ حضور، کچھ جوان ہیں جو آپ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں، ان جوانوں کو پکڑ کر ہمارے سامنے لایا جائے۔ وہ یہی کہیں ہوں گے، جلدی کرو پناہ۔ جلدی چلو، وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس دور کا شہر باہر سے طاقتور، اندر سے ظالم تھا۔ بلند دیواریں، بڑے محل اور رونق بھری بازاریں، لیکن ان سب کے نیچے ایک ایسی فضا تھی جس میں سوچنا جرم تھا اور سچ بولنا موت۔ اس دور کا بادشاہ صرف حکمران نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ صرف اسے مانے نہیں بلکہ اسے پوجیں۔ اس کا قانون سیدھا تھا، جو اس کے سامنے جھکے گا وہ زندہ رہے گا، جو انکار کرے گا اسے مٹا دیا جائے گا۔ وہاں لوگ جی رہے تھے لیکن ڈر کے ساتھ، سانس لے رہے تھے لیکن اجازت کے ساتھ۔ اور اسی شہر میں کچھ نوجوان پیدا ہوئے، جوانی جن کے چہروں پر جھلک رہی تھی، دل میں جن کے سوال تھا۔ وہ جوان عام نہیں تھے، کوئی امیر گھر کا تھا، کوئی طاقت کے قریب تھا، کوئی بادشاہی کے نظام کا حصہ بن سکتا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا، جو سچ ہے، کیا ہم اسے صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ جھوٹ زیادہ طاقتور ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین میں جھکنے سے انکار کیا، اور دل ہی دل میں یہ تسلیم کر لیا کہ رب صرف ایک ہے۔ یہ یقین ان کے لیے رحمت بھی تھا اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بات ظاہر ہو گئی تو ان کا انجام لکھا ہے، اس لیے وہ چپ رہے اور خاموشی اختیار کی۔ لیکن خاموشی میں بھی ان کا ایمان چیخ رہا تھا۔ وہ اکثر چپ چاپ ملتے، اندھیرے میں ملتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہی سوال دیکھتے، آخر کب تک ہم ڈر کے ساتھ جیتے رہیں گے؟ کب تک ہم سچ کو دل میں دفن رکھیں گے؟ کب تک ہم جھوٹ کے شہر میں رہ کر اپنے آپ کو زندہ سمجھیں گے؟ اور پھر وہ دن آیا جب خاموشی بوجھ بن گئی، جب ایمان نے فیصلہ مانگ لیا۔ کفر کرنے سے بہتر ہے ہم یا تو اپنی جان قربان کر دیں یا یہ شہر چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ تلوار کا نہیں تھا، یہ فیصلہ نعرہ لگانے کا نہیں تھا، یہ فیصلہ صرف اتنا تھا، یہاں سے نکل جانا، شہر چھوڑ دینا، ظلم سے دور چلے جانا اور اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دینا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہے، اتنا پتا تھا کہ پیچھے رہنا اب ممکن نہیں۔ یہیں سے کہانی موڑ لیتی ہے، یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو صرف جگہ کا نہیں، وقت کا بھی سفر ہے۔ اور اب رات قریب آ رہی ہے، شہر سونے والا ہے اور سچ شہر کو چھوڑنے والا ہے۔ اسی رات کچھ قدم اٹھنے والے تھے، ایسے قدم جو شہر کے لیے بے آواز تھے لیکن تاریخ کے لیے ایک گونج بننے والے تھے۔ وہ جوان جو دن بھر عام لوگوں کی طرح جیتے تھے، آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ شہر چھوڑنا صرف جگہ چھوڑنا نہیں ہوتا، شہر چھوڑنا مطلب اپنی پہچان چھوڑنا، شہر چھوڑنا مطلب اپنا نام چھوڑنا، اور شہر چھوڑنا اپنا مستقبل چھوڑنا ہوتا ہے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایمان زندہ رہا تو ہمارا اچھا مستقبل خود اللہ لکھتا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی چلی گئی اور گلیوں میں صرف ہواؤں کی آواز رہ گئی اور کسی کی آواز نہ رہی۔ قدم انہوں نے آہستہ رکھے، جیسے زمین بھی راز میں شریک ہو، جیسے ہر پتھر جانتا ہو کہ آج ظلم کے شہر سے سچ روانہ ہو رہا ہے۔ کوئی پیچھے نہیں دیکھتا، کوئی رک کر نہیں سوچتا۔ ہر دل میں ڈر ہے لیکن اس سے زیادہ دل میں یقین، اور اسی یقین کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور مخلوق بھی چل رہی تھی، ایک کتا
جو نہ بولتا تھا نہ سوال کرتا تھا، لیکن اپنی موجودگی سے اس سفر کو مکمل بنا رہا تھا، جیسے فطرت خود گواہ بن رہی ہو کہ سفر صرف انسانوں کا نہیں۔ شہر آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا، ساری دیواریں دھندلی ہوتی گئیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پیچھے صرف اندھیرا رہ گیا، آگے پہاڑوں کا سناٹا تھا۔ سفر آسان نہیں تھا، راستے پتھریلے تھے، پاؤں تھک چکے تھے، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر کسی کے چہرے پر شکایت نہیں تھی، اسی لیے کہ جب بندہ اللہ کے لیے چلتا ہے تو اس کی تھکن بھی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ چلتے رہے، لیکن تبھی ان کی نظر ایک جگہ پر جا ٹکی، ایک غار۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشان کہ کبھی زندگی یہاں آئی ہو، بس پتھر اور خاموشی ہی خاموشی۔ وہ رک گئے۔ اس غار کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ نہیں، یہی ہمارا بچاؤ ہے، لیکن سب نے محسوس کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے اور وہاں اللہ پر بھروسہ شروع ہوتا ہے۔ وہ غار کے قریب آئے اور جیسے ہی اندھیرا انہیں اپنی لپیٹ میں لینے لگا، شہر کا خوف پیچھے رہ گیا۔ اس لمحے انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جو پیچھے چھوڑ دیا جائے اسے دوبارہ مڑ کر دیکھنا یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ انہوں نے غار کے اندر قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی وہ صرف شہر سے نہیں نکلے، وہ ٹائم کے ایک دور سے نکل گئے۔ اب وہ غار کے اندر ہیں، باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی ہے اور اندر ایک ایسی خاموشی جو ایک بہت بڑے طوفان کا آغاز لگتی ہے۔ غار کے اندر نہ کوئی چراغ تھا، نہ کوئی ہوا، نہ کوئی تسلی دینے والی چیز، صرف پتھر اور سانس کی ہلکی سی آواز۔ رات اپنی جگہ قائم تھی، لیکن غار میں رات اور دن کا فرق مٹ چکا تھا۔ یہ جوان جو شہر کی ایک شور سے یہاں غار میں آئے تھے، اب وہ ایک ایسی خاموشی میں آ گئے ہیں جہاں صرف دل بول رہا ہے۔ کسی نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بچ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل بچاؤ غار نہیں ہوتا، اصل بچاؤ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی احساس کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یہ کوئی لمبی دعا نہیں تھی، یہ کوئی الفاظ کا بوجھ نہیں تھا، یہ صرف دل کی بات تھی۔ اے میرے رب، ہم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا شہر چھوڑ دیا، ہم نے اپنی پہچان چھوڑ دی، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے اور اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ نکال دے۔ یہ دعا صرف اس رات کے لیے نہیں تھی، یہ صدیوں کے لیے تھی۔ اور پھر وہ لیٹ گئے، تھکن جسم پر حاوی ہو چکی تھی، آنکھیں بھی تھک چکی تھیں، لیکن ان کے دل میں ایک سکون تھا۔ وہ ایسا سکون تھا وہ تب ملتا ہے جب بندہ اپنا فیصلہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں، وقت نے چلنا چھوڑ دیا۔ سورج اگا، پھر ڈھل گیا، پھر اگا، پھر ڈھل گیا، لیکن غار کے اندر نہ کوئی صبح ہوئی نہ کوئی شام آئی۔ اللہ رب العزت نے اپنا حکم جاری کر دیا۔ سورج کو کہا گیا کہ اپنی روشنی سیدھی نہ ڈالنا، ہوا کو کہا گیا کہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، جسم کو کہا گیا کہ پتھروں کے ساتھ چپکنا نہ۔ وہ کروٹ بدلتے رہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، تاکہ موت انہیں چھو نہ سکے۔ وقت غار کے باہر بہتا رہا، شہر بدلتے گئے اور ظالم بادشاہ قبر میں چلا گیا اور صرف تاریخی صفوں میں رہ گیا۔ اور لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، لوگوں کے عقیدے بدلتے رہے، نسل چلتی رہی، پھر ختم ہو گئی، پھر چلتی رہی، پھر ختم ہو گئی، بٹ غار کے اندر سب کچھ وہی کا وہی تھا۔ 300 سال اور اس سے بھی زیادہ، نہ جسم بوڑھا ہوا، نہ چہرہ بدلا، نہ وقت کا کوئی نشان۔ یہ نیند کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا، تاکہ جب آنکھ کھلے تو لوگ جان لیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ انسان نہیں کرتا ہوتا۔ اور پھر اچانک وقت کو اجازت ملی، خاموشی میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، سانس ذرا گہری ہو گئی اور پھر ایک آنکھ کھلی۔ وہ ایک آنکھ کھلنے سے ایک شخص نہیں جاگا، بلکہ تاریخ جاگ اٹھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، غار وہی تھا،
पत्थर वही थे तो अचानक उसने कहा, हम कितनी देर सोए? शायद एक दिन, या शायद उससे भी कम है। ये जुमला इंसानी सोच की हद था और अल्लाह की कुदरत का मुकाबला। उन लोगों को भूख महसूस हुई। ये भूख सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये तारीखी भूख थी। फैसला हुआ कि कोई शहर जाकर खाना लाए। ये लो, खाने के लिए कुछ ले आओ। एहतियात से जाना, किसी को खबर ना होने पाए। उन्होंने सिक्के निकाले, बहुत पुराने सिक्के, वो पुराने सिक्के जो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थे। वो जवान बाहर गया। जैसे ही उसने गार से कदम बाहर रखा, वक्त ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। शहर करीब था लेकिन दुनिया बहुत दूर जा चुकी थी। जब होने वाला था वो सिर्फ हैरानी नहीं, वो अल्लाह की निशानी थी। ये सेका तो सदियों पुराना है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? लगता है तुम्हें कोई पुराना खजाना मिल गया है। ऐसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। हुजूर, हमें इस जवान के पास से एक पुराना सिक्का मिला है। इस सिक्के की जांच की जाए। ये सिक्का 300 साल से भी ज्यादा पुराना है हुजूर। ये दकियानूस के वक्त का है। इसका मतलब ये उन अजीम जवानों में से एक है जिन्होंने अपने दीन के लिए अपना शहर छोड़ दिया था। ये सच्चे खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बेशक हक की जीत होती है हमेशा। वो जवान गार से निकला था, लेकिन जो वापस लेके आया वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो सिर्फ वक्त की सच्चाई थी। शहर बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, और उस सदी जब से ये कहानी शुरू हुई है वो ख़त्म हो चुकी थी। जब लोग गार के पास पहुंचे तो उन्हें किसी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ सामने था। ये अल्लाह की कुदरत थी और उस कुदरत को समझने के लिए किसी और वजाहत की ज़रूरत नहीं। जब पैगाम पूरा हो गया, जब हर दिल के अंदर सच पहुंच गया, तो अल्लाह ने उन नौजवानों को दुनिया पर बोझ नहीं बनने दिया। उन्हें खामोशी के साथ, इज्जत के साथ अपनी तरफ बुला लिया। गार फिर से बंद हो गया, पत्थर वही रहे, खामोशी वापस आ गई। अब वो सिर्फ खामोशी नहीं थी, उस खामोशी में एक कहानी थी, एक निशानी थी, एक पैगाम था कि जब कोई अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हो सकता है कि दुनिया उसका नाम भूल जाए, हो सकता है लोग उसकी कुर्बानी को समझ ना पाए, लेकिन अल्लाह, जब अल्लाह याद रखे तो वक्त भी कभी उस बंदे को नहीं भूल सकता। असहाबे कहफ की कहानी अब यही ख़त्म होती है, मगर जो बात ये कहानी छोड़ जाती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सच के लिए खड़ा हो जाना आसान नहीं होता। अक्सर रास्ते अकेले होते हैं और कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो फिर छोटा फैसला हो या बड़ा, उसका असर सदियों तक रहता है। ये कहानी उन लोगों की है जो चुपचाप चले गए लेकिन दुनिया को जगा गए। जिस तरह वो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, हमें भी छोटी छोटी बात पर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।